اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 7 سٹارٹ کریں گے۔ اس میں صرف دو ہی آیتیں ہیں، آیت نمبر 60 اینڈ 61۔ ہم نے اس سے پچھلے رکوع میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں کن کو، بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں، اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یہاں بھی نافرمانی کی، یہاں بھی نافرمانی کی، حالانکہ ہم نے تمہارے ساتھ کتنے سارے فیورز اور کتنے سارے فضل کیے، پھر بھی تم نے کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اچھا، اب یہ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، مطلب یہ کوئی سیکوینس وائز نہیں ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہوا تھا اور وہ بعد میں ہوا تھا۔ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائن سے جو جو فیور ہیں وہ یاد دلاتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی سیکوینس مینٹین نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو آئے گا، ابھی جو ہم ڈسکشن کریں گے آیت نمبر 60 اینڈ 61 میں، وہ چیزیں پہلے ہو چکی تھی۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری جو کل کی آیتیں تھی وہ بعد میں ہوئی تھی، اور یہ پہلے ہوا تھا جو ابھی آ رہا ہے، تو سیکوینس نہیں ہے یہاں پر، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فیورز یاد دلائے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے کیوں یاد دلائے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمتیں ان کو اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ یہ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، جب اللہ کی نعمتیں انہوں نے کیا کی، ان کا کفران کیا، اللہ کی نعمتوں کو کیا کیا انہوں نے، اپنے پسے پش ڈال دیا، مطلب اس کی قدری ناقدری کی، تو اللہ نے پھر کیا کیا، ان کو غضب میں پکڑ لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ان کا تذکرہ کر کے ہم سے مطلب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خطوات پر نہیں چلنا ہے، ان کے نقش قدم کو، ان کے فوٹ اسٹیپ کو فالو نہیں کرنا ہے، ادروائز تم بھی کیا ہو جاؤ گے، اسی طرح سے مغلوب ہوگے، اسی طرح سے تم پر بھی اللہ کا غضب اور اس کا ریت اور اس کی جو ناراضگی ہے وہ تم بھی مول لوگے، اگر اللہ کی نافرمانیاں کرو گے جس طرح سے انہوں نے کی تھی۔ انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 60 سورۃ البقرہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور از جب، استسقا، اب یہاں پر جو استسقا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے سین قاف یا۔ سکا کا مطلب ہوگا پانی، سین قاف یا، سکا مطلب پانی، اور سین تا کا ہم پہلے بھی میننگ دیکھ چکے ہیں، نستعین میں سین اور تا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، طلب کرنا، ٹو سیک، ٹو آسک، ٹھیک ہے۔ سین اور تا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ تو ہم دیکھیں اگر یہ لفظ دیکھتے ہیں، استسقا کا مطلب ہے پانی طلب کرنا، پانی چاہنا، پانی کی دعا پانی کو مانگنا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں استغفار، اس میں کیا ہوتا ہے، استغفار میں جیسے استسقا ہے یہ، ویسے ہی استغفار ہوتا ہے، اسی پیٹرن پر ہے، اسی فیملی سے ہے یہ۔ ایک منٹ ہم اچھے سے لکھتے ہیں۔ استغفار، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا، سین اور تا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور غین فارا غفر کا مطلب ہوتا ہے مغفرت، تو یہ ہو گیا مغفرت چاہنا۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا نستعین، ٹھیک ہے، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا نستعین، تو یہ عین یا نون، عین کا مطلب ہوتا ہے، عون کا مطلب ہوتا ہے مدد، اور سین اور تا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، تو یہاں پر سین اور تا کا مطلب ہوگا چاہنا، طلب کرنا، مانگنا، ٹھیک ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب استسقا پانی مانگا، پانی طلب کیا۔ اچھا، اسی سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب بارش نہیں ہوتی ہے تو کون سی نماز پڑھائی جاتی ہے، نماز استسقا۔ نماز استسقا یعنی پانی کے طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھائی جاتی ہے، صلاۃ الاستسقا اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب مانگا، طلب کیا پانی، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اس کی قوم کے لیے، لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، قوم یعنی قوم، نیشن،
ہی یعنی ان کی، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی. یہ ہی جو ہے یہ حرف اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. اس کی قوم کے لیے یعنی اپنی قوم کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، پانی مانگا، کس سے مانگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. جب دعا کی، پانی کی طلب کی، فَقُلْنَا، پھر، سو، دین، پھر، قل کہا، نہ ہم نے، قوف واو لام قول اس کا روٹ ورڈ ہے، پھر کہا ہم نے، اِدْرِب، ضربا اس کا روٹ ورڈ ہے، ضربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اور اضرب کا مطلب ہوتا ہے مارو، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ مارو، ٹھیک ہے. ٹو ہٹ، ضربا مطلب ٹو ہٹ، کسی چیز کو مارنا، ضرب دینا، ہٹ کرنا، ٹھیک ہے. اور اضرب کا مطلب ہے یہاں پر حکم ہے، کمانڈ ہے کہ مارو، بعصا کا، بی کو، عصا، عصا یعنی لاٹھی، سٹاف جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک سٹک ہوا کرتی تھی، لاٹھی ہوا کرتی تھی، اسے کہا گیا ہے عصا کا، یعنی آپ کے عصا کو، تمہارے عصا کو مارو. کس پر مارو؟ الحجرا، حجر پر، حجر کہا جاتا ہے پتھر پر، پتھر کو، ٹھیک ہے. پھر کہا ہم نے، مارو تمہارے عصا کو، بی کا ترجمہ یہاں پر کو میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. بی بھی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اس کا ترجمہ بدلتا رہتا ہے. اپنے عصا کو، جیسے آیت کا کانٹیکسٹ ہوگا اسی حساب سے بی کا ترجمہ ہوگا. مارو اپنے عصا کو پتھر پر، فن فجرت، پھر، انفجرا اور انفجرت، جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے فجرا. فجر کا مطلب ہوتا ہے یہ جو فجر روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹنا اور کسی چیز کا اس کے اندر سے برآمد ہونا، یعنی کوئی چیز پھٹے اور اس کے درمیان سے کوئی چیز نکل آئے، اسے فجرہ کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم جب صبح کے وقت کو فجر کہتے ہیں. فجر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رات کی جو تاریکی ہوتی ہے، رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے، اس کے پردوں کو چاک کر کے جو سفیدہ ہوتا ہے، صبح کی جو روشنی ہوتی ہے وہ پھاڑ کر باہر نکل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو فجرہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کر کسی چیز کا باہر نکلنا. فن فجرت، پھر، یہ جو ہے نا، یہ دونوں سب جگہ پر ایک ہی ترجمہ دیتا ہے، سو، دین، پھر، یہی ترجمہ ہوگا. اوکے. سو انفجرت، پھٹ پڑی، من ہو اس سے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر تا ساکن آ رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا 4 قسم کے تا دیکھے تھے ہم نے، رائٹ. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ہم ریپیٹ کرتے ہیں ایک مرتبہ. ایک ہوتا ہے تا کے اوپر فتحہ، ایک ہوگا تا کے اوپر فتحہ، پہلے دمہ والا دیکھ لیں، پھر اس کے ایک تا میں ہوتا ہے فتحہ، ایک تا کے نیچے ہوتا ہے کسرہ، اور ایک تا کے نیچے ایک تا کے اوپر ہوتا ہے سکون، ٹھیک ہے. یہ چاروں تا جو ہیں الگ الگ ترجمہ دیتے ہیں. تا کے اوپر دمہ آ جائے گا تو ترجمہ ہوگا میں. تا کے اوپر فتحہ آ جائے گا تو ترجمہ ہوگا آپ ایک مرد، یو ون میل، ٹھیک ہے، تم ایک مرد. تا کے نیچے کسرہ آ جائے گا تو ترجمہ ہوگا وہ آپ ایک عورت، یو ون فیمیل، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر تا جو ہوتا ہے، ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو تا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شی، وہ ایک عورت. لیکن ہر جگہ ہم ترجمہ وہ ایک عورت نہیں کریں گے، کیونکہ عربی زبان میں چاہے جاندار چیز ہو چاہے بے جان ہو، چاہے اینیمیٹ ہو ان اینیمیٹ ہو، عاقل ہو غیر عاقل ہو، کوئی بھی چیز ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی جینڈر ہوگا، یا تو وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. عربی زبان میں نیوٹرل جینڈر نہیں ہوتا، اٹ والا جینڈر نہیں ہوتا. یا تو ہر چیز میل ہو سکتی ہے یا فیمیل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی اس کی جینس نہیں ہوگی. یہاں پر جو آ رہا ہے فن فجرت، تو یہ فیمنن تا ہے، یعنی شی، وہ پھٹ پڑی ہے نا. تو یہ فیمیل کے لیے آ رہا ہے، شی کے لیے آ رہا ہے. اور یہ فیمیل کون ہے یہاں پر؟ عینن، یہاں پر جو چشمہ اسپرنگ کی بات ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ شی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. فن فجرت، پھر، انفجرا پھٹ پڑی، من ہو اس سے کس سے؟ یہ ہو کی جو ضمیر ہے حجر کی جانب جا رہی ہے، اس سے یعنی اس پتھر سے پھٹ.
منہو اس سے یعنی اس پتھر سے اسنتا عشرتا، اسنتان کہا جاتا ہے دو کو، ٹو کو، ٹھیک ہے. واحد اسنان اور واحد اسنتان کہا جا، واحد یعنی ایک اور اسنتان یعنی دو. اس کا روٹ ورڈ ہے سا نون یا، ٹھیک ہے، سا نون یا. تو اسنتان یعنی اسنا یعنی دو، اور عشرہ یعنی 10. ہم کہتے ہیں نا عشرہ، عشرہ مبشرہ، اور پھر عشرہ ابھی ہم نے دیکھا تھا 10ویں دن کو کہا جاتا ہے. اسی طرح ہم رمضان کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ. تو عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، 10، ٹھیک ہے. تو اسنتا عشرہ 2 اور 10 تو کیا ہو گیا 12، دونوں کو ملا کے ہو گیا 12. اسنا عشرہ عینن چشمے، عین یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، عین یا نون. اسنتا عشرہ 12 چشمے، چشمے یعنی اسپرنگ، جو جس میں سے پانی نکلتا ہے، پانی ابل پڑتا ہے، اس کو چشمے کہا جاتا ہے، اسپرنگس کو. پھر پھٹ پڑی اس سے، اس پتھر سے 10 اور 2 12 چشمے. قد بے شک، تحقیق، البتہ. یہ جو ترجمہ ہے قد کا ترجمہ ہوتا ہے انڈیڈ میں جاتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز کی شیورٹی اور سرٹینٹی کو بتانے کے لیے قد کا ترجمہ لایا جاتا ہے. قد، انا بھی ہم نے دیکھا تھا بے شک کے لیے آتا ہے، قد بھی جو ہوتا ہے بے شک کے لیے آتا ہے. اچھا، جو اچھی اردو ہوتی ہے اس میں البتہ یا تحقیق کا ترجمہ آتا ہے، تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا ہے. البتہ اور تحقیق کا مطلب بھی ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے. قد بے شک، علما، علما از ٹو نو، جاننا، ٹھیک ہے. عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے علم رکھنا یا جاننا. البتہ بے شک، جان لیا. کلو، کل یعنی تمام، سب کے سب. اناسن تمام لوگوں نے، تمام انسانوں نے، وہاں پر جو لوگ تھے ان سب نے جان لیا، سب نے پہچان لیا. کلو اناسن ہر شخص نے. مشربہم، مشرب، مشرب کہا جاتا ہے شین رابا، اس کا روٹ ورڈ ہے شریبہ کا مطلب ہوتا ہے پینا، اور مشرب کہا جاتا ہے پینے کی جگہ، ٹھیک ہے. جیسے مقتل کہا جاتا ہے، مقتل یعنی قتل کی جگہ. معبد کہا جاتا ہے عبادت کی جگہ. اسی طرح مفعل پیٹرن پر آنے والے کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس جگہ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اوکے، جب کوئی ورڈ مفعل پیٹرن پر آتا ہے، مفعل، ٹھیک ہے، تو وہ ظرف کو یعنی کہ اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے کسی چیز کی جگہ کو. تو مفعل یعنی فعل کی جگہ، کام کی جگہ. معبد عبادت کی جگہ. مقتل قتل کی جگہ. مشرب پینے کی جگہ. تو یہاں پر مشرب یعنی پینے کی جگہ. پہچان لیا، جان لیا ہر شخص نے ان کے مشرب کو، ان کے پینے کی جگہ کو. مخرج، ہاں بالکل، خرجہ نکلنے کی جگہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہم زد فزد، ٹھیک ہے. تو کلو اناسن ہر شخص نے ان کے مشرب کو، ان کے پینے کی جگہ کو. کلو، پھر ہم نے کیا حکم دیا، یہاں پر وہ چیز لکھی بھی نہیں ہے بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ. کلو، واو الف تم سب، کاف لام کل. اب یہ چیز پہلے بھی اس دن بھی آئی تھی، شاید کل ہی آئی تھی. کلو، ہم نے کلا بھی دیکھا تھا، کلا یعنی تم دونوں کھاؤ، اور کلو واو الف کے ساتھ آ رہا ہے تو تم سب کھاؤ. واو الف یعنی سب اور کل یعنی کھانا. اوکے، تو اس کا ترجمہ ہے حمزہ کاف لام عقل. عقل کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایٹ، کھانا. تم سب کھاؤ. وشربو، و اور، اشربو واو الف تم سب، شین رابا شرابا پیو. اب دیکھیں اس میں جو عربی زبان کا شراب ہے اور اردو زبان کا شراب ہے وہ بالکل مختلف ہے. اردو میں جو شراب کہا جاتا ہے وہ ہم کس کو کہتے ہیں، الکوہلز کو کہتے ہیں، منشیات کو کہتے ہیں، وائنس وغیرہ کو کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں جو شراب ہوتی ہے، شراب کا مطلب ہوتا ہے ڈرنکس، پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے شراب، ٹھیک ہے. اور وہ جو شراب ہوتی ہے اوریجنل جو وائن وغیرہ ہوتی ہے اس کے دوسرے نام ہے، خمر وغیرہ ہوتا ہے اس کا نام. تو یہاں پر شربا مطلب ہوتا ہے پینا. و اور، اشرب پیو، واو الف تم سب پیو. من رزق اللہ، تم سب کھاؤ اور تم سب پیو یعنی کھاؤ پیو. من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے.
من حرف جر ہے اسی لیے ہم آگے کا لفظ جو ہے پہلے پڑھیں گے. من یعنی سے فرام, اور یہ حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. اللہ کے رزق میں سے تم سب کھاؤ اور پیو. ولا تعسو, و اور, لا نہیں, تعسو تا تم, اسو یعنی حد سے گزرو, یعنی فساد مچاؤ. اسا کا مطلب, اسئی کا مطلب ہوتا ہے فساد پھیلانا. اس کا روٹ ورڈ ہے عین سا واو. اسو یعنی فساد مچانا, ٹھیک ہے. زمین میں وکیڈنس کو کہا جاتا ہے اسو. اور تم سب فساد نہ پھیلاؤ فل اردی, زمین میں. فی حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, اسی لیے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے پھر فی کو بعد میں پڑھیں گے. زمین میں تم سب فساد نہ پھیلاؤ. مفسدینا, مفسد یہ اینا مطلب تو ہو گیا پلورل, جمع کا صیغہ ہو گیا ہے. اونا, اونا اور اینا آتا ہے تو کبھی بھی پلورل یعنی جمع کو انڈیکیٹ کرتا ہے. مفسد یہاں پر فساد کرنے والا, مفسد یعنی فساد کرنے والا. جیسے ہم کہتے ہیں مؤمن ایمان لانے والا, مشرک شرک کرنے والا, اسی طرح مفسد فساد کرنے والا. تو میم کا مطلب ہو رہا ہے یہاں پر ترجمہ والا, فساد کرنے والے. والے کیوں کر رہے ہیں ترجمہ, سنگولر کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ اینا آ گیا. فساد کرنے والے بن کر تم زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. اور جب پانی طلب کیا, پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم کے لیے, یعنی اپنی قوم کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا تو کہا ہم نے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, مارو, ضرب لگاؤ, مارو اپنے عصا کو, تمہارے عصا کو, تمہاری سٹک کو, الحجر پتھر پر. پھر پھٹ پڑی, پھٹ کر نکل پڑی اس سے, اس پتھر سے 10 اور 2 12 عینن چشمے, 12 چشمے نکل پڑے, 12 اسپرنگز جاری ہو گئے. البتہ بے شک جان لیا ہر شخص نے, ہر انسان نے, ان کے مشرب کو, ان کے پینے کی جگہ کو, ڈرنکنگ پلیس, ٹھیک ہے. اناس یہ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ نون سین, انس, انس, انس یعنی انسان. ان کے مشرب کو, ان کے پینے کی جگہ کو. پھر ہم نے حکم دیا تم سب کھاؤ اور تم سب پیو اللہ کے رزق سے, اور نہیں تم سب آسو فساد پھیلاتے پھرو زمین میں, مفسدین فسادی بن کر, فساد کرنے والے بن کر. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا تھا, جب یہ وادی تیہ میں آ گئے تھے, وہ وہاں پر بھٹک رہے تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے لیے انتظام کیا الغمام یعنی بادل کا, بادل کی چھت بنا دی, اور اس کے بعد ان کے لیے من اور سلوا کا انتظام کر لیا کھانے کے لیے, تو پھر پانی پینے کے لیے بھی تو پانی چاہیے. تو کھانا پینا رہنا تینوں چیز کا نیچرل انتظام کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی ہے پانی کی, تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو ایک پتھر پر مارو. جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنے عصا کو کیا کیا, مارا, ہٹ کیا, تو اس کے اندر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. اب 12 چشمے کیوں جاری ہو گئے, چونکہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں 12 قبیلے تھے, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, تو انہوں نے اپنے الگ الگ قبیلے بنا لیے تھے. تو ہر قبیلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا, کیونکہ پانی جو ہے سب سے اہم ترین زندگی کے لوازمات میں سے ہے. سب سے زیادہ لازم, سب سے زیادہ نیسیسری جو چیز ہوتی ہے پانی ہوتی ہے, تو اس کے پیچھے انسان جھگڑے فساد بھی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر قبائلی سسٹم تھا, تو قبائلی سسٹم میں تو ہوتا ہی ایسا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھگڑے کر لیا کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے کیا کیا, الگ مشرب, الگ پینے کی جگہ بنا دی, الگ وہ اسپرنگ جو تھا, الگ چشمہ جاری کر دیا, اور حکم دیا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو. یعنی جو من سلوا تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ, اور یہ جو تمہیں پانی عطا کیا ہے اس کو پیو, اور زمین میں فساد نہ کرنا. یعنی اگر تم فساد, اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو, زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. یہ سارے احکامات آ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے, پھر کہا ہم نے, یعنی اللہ نے, مارو اپنے عصا کو پتھر پر. پھر پھٹ پڑی, پھٹ کر نکل پڑی اس سے 10 اور 2 12 چشمے. البتہ بے شک
جان لیا ہر شخص نے، ہر انسان نے ان کے پینے کی جگہ کو، اپنے مشرب کو، اپنے مطلب ڈرنکنگ پلیس کو، اور حکم دیا تم سب کھاؤ اور تم سب پیو اللہ کے رزق سے، اور نہیں تم سب فساد کرو زمین میں، مفسد بن کر، فسادی بن کر، فساد کرنے والے بن کر۔ تعصو کا مطلب ہوتا ہے عین سا، واو کا مطلب ہوتا ہے فساد کرنا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 61، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، و اور، از جب، قل کہا، تم نے، اور جب کہا تم نے، دیکھیں ابھی قلنا آیا تھا، اب قلتم آیا، قلنا یعنی ہم نے کہا، قلتم یعنی تم نے کہا، اور جب کہا تم نے، کن لوگوں نے؟ یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے، یا موسیٰ، یا اے، یہ حرف ندا ہے، او، اے موسیٰ، حرف ندا یعنی کہ جو پکارنے کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں یا ایوہا یا ایتوہا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، اچھا لن جو ہوتا ہے نا ہمیشہ فیوچر کے لیے آتا ہے، یعنی کہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے ول نیور، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ ماں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، مطلب اس کے اندر ایک سرٹینٹی آ جاتی ہے، ایک شیورٹی آ جاتی ہے کہ کبھی بھی نہیں کرنے والے ہم، ٹھیک ہے۔ ہرگز نہیں نصبرا، نون جو ہے یتان کا نون ہے، نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم، الف کا مطلب میں، نون کا مطلب ہم، تو یصبرا وہ صبر کرتا ہے، تصبرا تم صبر کرتے ہو، نصبرا ہم صبر کرتے ہیں، اور اصبرا میں صبر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ورڈز کو تبدیل کر کے بھی پڑھ کر دیکھنا ہے۔ ہرگز نہیں، نون ہم، یتان کا نون ہے، نون کا مطلب ہے ہم، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے، علی طعام واحد، علی پر، اون، اپون، یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، کس پر؟ طعام واحد، طعام، توئیں این میم، طعام کا مطلب ہوتا ہے فوڈ، کھانا، طعام یعنی کھانا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے توئیں این میم، واحد، واحد مطلب سنگل، ایک کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، مطلب ہم کھا کھا کے بور ہو چکے ہیں، ایک ہی کھانا منسلوا منسلوا منسلوا، کب تک کھاتے رہے ہم منسلوا، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے ایک کھانے پر، فدعو، پھر، ادعو دعا کرو، دال عین واو، دعا کرو یعنی پکارو، یعنی ندا کرو، کس کو؟ ربکا، اپنے رب کو، فدعو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دال عین واو، دعو یعنی دعا کرنا، پھر دعا کرو یعنی پکارو، لنا، لا لیے، نہ ہمارے، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے پکارو، ربکا، آپ کے رب کو، کس کے رب کو؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے، یخرج، یا وہ، خرجا، نکالے، خرجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ٹو ایگزٹ، ٹھیک ہے، وہ نکالے، لنا، لا لیے، نہ ہمارے، لا حرف جر ہے دونوں جگہ پر، نہ یہ جو ہے کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، یعنی ضمیر متصل ہے، نہ کا مطلب ہوتا ہے ہم، ہمارے لیے نکالے، وہ یہ جو یتان کا یا ہے، یا کا مطلب وہ کون؟ رب، وہ رب نکالے ہمارے لیے، مما، من اور ماں، من مطلب سے، ماں یعنی جو، اور ہم جب اس کو ترجمہ کریں گے سینٹینس میں تو اس سے جو، دو لفظوں سے مما مل کر بنا ہے، من یعنی سے اور ماں یعنی جو، اس سے جو، تم بت الارضی، دا گروز آف دی ارتھ، یعنی جو زمین کی نباتات ہے، نون باتا، اس کا روٹ ورڈ ہے نون باتا، نون باتا نباتات کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو زمین کے اندر سے اگ رہی ہوتی ہیں، اس کو نباتات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں، اس سے جو، اچھا عربی میں بھی نباتات ہی کہا جاتا ہے، اس سے جو، تنبت الارضی، زمین کی پیداوار ہے، زمین کی گروز ہے، زمین کی نباتات ہیں، من بقلیہا، اب اس کی کیا چاہیے ہمیں؟ اس زمین کی پیداوار میں سے کون سی چیزیں چاہیے؟ سب سے پہلے تو من بقلیہا،
اس کی یعنی اس زمین کی بقل، بقل کہا جاتا ہے ترکاری، سبزی ترکاریوں کو، سبزیوں کو، ہربز، اس کی ترکاریوں میں سے، زمین کی پیداوار میں سے سب سے پہلے تو ہمیں ترکاریاں نکال کر دو، وقصائها، اور اس کی قصہ، قصہ کہا جاتا ہے ککمبرز کو، یعنی جو ککڑی اور کھیرا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو قصائها کہا جاتا ہے، قصائی، قصہ ان کہا جاتا ہے، اور ہاں یعنی اس زمین کی ککڑیاں، اس زمین کی ترکاریاں، اس زمین کی ککڑیاں، وفومیہا، اور اس کا فوم یعنی لہسن، یعنی گارلک، اس کا لہسن، وعدسیہا، اور اس کی دالیں، عدس کہا جاتا ہے دال کو، اور خصوصاً جو تور کی دال ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی دالیں، وبصلیہا، اور اس کی بصل، بصل کہا جاتا ہے انینس کو، یعنی پیاز کو، ٹھیک ہے، کاندا جس کو کہا جاتا ہے، پیاز، اس کی پیاز، اس میں سے جو نباتات ہیں زمین کی، اس کی کیا، زمین میں یہ ہاں جو ہے، سارے جو ہاں ہیں زمین کی طرف جا رہا ہے، زمین کی ترکاری، زمین کی ککڑیاں، زمین کا لہسن، زمین کی دالیں، اور زمین کی پیاز، ٹھیک ہے، اس کی ہربس، اس کی ککمبرز، اس کا گارلک، اس کی لینٹلز، اور اس کی انین، ٹھیک ہے، تو یہاں پر عدس لینٹلز کو کہا جاتا ہے دالوں کو، اور بصل انینز کو یعنی پیاز کو، اولا، کہا، کس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، قاف واو لام قول اس کا روٹ ورڈ ہے، تستبدلون، کیا، اب یہ جو ہے یہ یس نو ٹائپ کوشچنس کے لیے آتا ہے، جب بھی ہاں یا نہیں میں ہمیں جواب چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے اور حل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا حل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، کیا تستبدلون، اب دیکھیں اس کے اندر 5 الفاظ ہیں، اس چھوٹے سے لفظ میں 5 ترجمے آتے ہیں، تا جو ہے یتان کا تا ہے، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، واو نون کا مطلب ہوتا ہے سب، اونا کا مطلب ہوتا ہے سب، تم سب، بدلا کا مطلب بدل، بدلنا، ٹو چینج، ٹھیک ہے، با دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے بدلنا، کیا تم سب، بدلا بدلنا، اور سین اور تا یعنی چاہتے ہو، کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو، کیا تم سب تبدیل کرنا چاہتے ہو، کیا تم سب چینج کرنا چاہتے ہو، سین اور تا، ابھی ہم نے دیکھا تھا استسقاء میں سین تا مطلب چاہنا، استغفار میں سین تا مطلب چاہنا، مغفرت چاہنا، استسقاء پانی چاہنا، استبدال یعنی بدلنا، بدلنا چاہنا، ٹھیک ہے، کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو، الذی، وہ جو، ہوا، وہ، ادنا، ادنا یعنی کمتر، انفیریئر، ٹھیک ہے، جو انفیریئر ہے، کمتر ہے، ادنا کا روٹ ورڈ ہے دال نون واو، دنو، اچھا، اسی ادنا، اسی روٹ ورڈ سے دنیا بھی بنی ہے، کیونکہ دنیا بھی کیا ہے، آخرت کے مقابلے میں ایک ادنا سی، ایک چھوٹی سی اور ایک حقیر ترین چیز ہے، ٹھیک ہے، ادنا مطلب کمتر، دال نون واو، الذی، وہ جو، وہ کمتر ہے، انفیریئر ہے، بالذی، اس کے بدلے، اس سے جو، الذی، اس سے جو، بی یعنی سے، الذی یعنی اس سے جو، ہوا، وہ، خیرن، بہتر ہے، یعنی تم کیا چاہتے ہو کہ تم بری چیزیں لے لو اور اچھی چیزوں کو چھوڑ دو، اچھی چیزوں کے ذریعے بری چیزوں کو اچھی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو، کیا تم سب چاہتے ہو بدلنا اس کو جو وہ کمتر ہے، اس سے جو وہ بہتر ہو، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے ایک کھانے پر، پھر دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو نباتات ہے، پیداوار ہے زمین کی، اس کی، اس کی کیا، بقل، اس کی ترکاریاں، اور اس کی ککڑیاں، اور اس کے لہسن، اور اس کی دالیں، اور اس کا انین، اس کی پیاز، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو وہ جو، وہ کمتر ہے، اس سے جو وہ بہتر ہے، یعنی جو بہتر چیز تھی اس کو چھوڑ کر ادنا چیز تم طلب کر رہے ہو،
پہلے ہم اتنا دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ان لوگوں کی ناشکری اور کفران کا جو طریقہ تھا، یہ کیا کرتے تھے، جو بھی ان کو نعمتیں ملتی تھی، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا کیا کرتے تھے، اس کے اندر خامیاں نکالنا شروع کر دیتے تھے. اس نعمت کی بہت ناشکریاں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے تھے، ان سے وہ نعمتیں چھین لیا کرتے تھے. اب دیکھیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانی کھانا عطا فرما رہا ہے. من جو ہے مطلب ڈیو ڈراپس کی شکل میں اڑ رہا ہے، اور تازہ تازہ ان کو گوشت کھانے کو مل رہا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کھا کھا کے بور ہو چکے ہیں، اب ہم صبر نہیں کر سکتے، اب ہماری زبانوں کو تھوڑے چٹکارے، تھوڑے ذائقے چاہیے. دیکھیں کھانے میں جو یہ بھون بھون کے کھا لیا کرتے تھے تو سوکھا سوکھا روکھا روکھا لگتا ہوگا گوشت. تو اب کیا چاہیے، دیکھیں گارلک جو ہوتی ہے، یہ لہسن اور یہ جو لہسن وغیرہ ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کھانے میں ذائقہ پیدا کرتا ہے. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو زمین کی پیداوار چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے یہ جو کھانا ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ریڈی میڈ بنا بنایا کھانا بیچ رہا تھا. صرف کیا کرنا تھا، مطلب عبادتیں ہی کرنی تھی، اللہ کی فرما برداریاں کرنی تھی. سارا کچھ انتظام کر دیا تھا، کھانے کا بھی، پینے کا بھی، رہنے کا بھی سارا انتظام کر دیا. پھر کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم تو بور ہو چکے، کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو زمین کی پیداوار چاہیے، ہمیں تو جو اس کی بقل ہیں، جو اس کی ترکاریاں ہیں، جو اس کی سبزیاں ہیں، جو اس کی دالیں ہیں، وہ ہم نے کھانی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھی جو چیزیں ہیں، جو خیر ہیں، جو بہتر ہیں، وہ چھوڑ کر تم ادنا چیزیں طلب کرتے ہو. یعنی جو زمین کی پیداوار، آسمانی چیزوں کو چھوڑ کر، عرش کی چیزوں کو چھوڑ کر فرش کی چیزیں طلب کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دیکھیں کیا کہا. یہ آیت ابھی کنٹینیو ہے، اچھی طویل آیت ہے یہ. اہبتو مصرن، اہبتو حبتا، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا حبتا اور حبتا، دو روٹ ورڈ دیکھے تھے. حبتا کا مطلب ہوتا ہے ٹو گو ڈاؤن، نیچے جانا، نیچے اترنا. اور حبتا ہ سے ہوگا، اس کا مطلب ہوگا تو ضائع کرنا. وہ تو انشاءاللہ آگے آئے گا تو اب ہم دیکھ لیں گے. ابھی یہاں پر اہبتو ورڈ آ رہا ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. کہاں پڑھا تھا ہم نے، کین یو جسٹ گیس، کہاں پر پڑھا تھا یہ اہبتو؟ یہ الفاظ آ چکا ہے پورا کا پورا، ایسے ہی ورڈ آیا تھا اہبتو. بالکل آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا تھا، اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، اور تم سب کیا کرو، اس جنت سے اور اس باغ سے، اس اونچی جگہ سے، ربوا سے، اونچائی سے اتر جاؤ، ہے نا. تو اہبتو تم سب، وہاں پر شیطان، آدم علیہ السلام، اما ہوا اور سارے لوگوں کو کلیکٹیولی کہا جا رہا تھا. یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو کلیکٹیولی کہا جا رہا ہے، واہ ولف تم سب، حبتا اتر جاؤ. لیکن یہاں پر جو اچھا ترجمہ اگر ہم لینا چاہیں، اس کو اور الیبریٹ کرنا چاہیں اس کے میننگ کو، تو یہاں پر اہبتو کا مطلب ہوتا ہے ہوگا سیٹل ڈاؤن. یعنی کہ تم کہیں جا کر سیٹل ہو جاؤ، کہیں جا کر، کہاں پر جا کر سیٹل ہو جاؤ، مصرن. مصرن، مصر کا یہاں پر مطلب ہے کسی شہر میں. چونکہ یہ کامن ہے، یہاں پر تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، کامن ورڈ ہے، کامن ناؤن ہے. المصر نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. المصر ہوتا تو یہ ایجپٹ ہو جاتا، جو اصل مصر ہے اس کو کہا جاتا. اور جنرلی جو مصر کا مطلب ہوتا ہے شہر ہوتا ہے، جیسے مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر، اور المدینہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مدینہ جس میں نبی کا روضہ ہے، ٹھیک ہے. المدینہ مطلب خاص مدینہ، مدینہ کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے شہر. اسی طرح مصر کا مطلب ہوتا ہے شہر، سٹی. اور المدینہ ایکچولی میں جو اس کا نام ہے، ہم مدینہ کہتے ہیں لیکن اس کا نام ہے المدینۃ المنورہ، ٹھیک ہے، پورا نام ہے اس کا المدینۃ المنورہ. تو وہ منورہ اس کا اصل نام ہے، اور مدینہ کا مطلب ہوتا ہے سٹی. اسی طرح مصر کا مطلب ہوتا ہے سٹی. تم سب اتر جاؤ کسی شہر میں، فَإِنَّا، پھر، اِنَّا بے شک، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، تم سیٹل ہو جاؤ کسی شہر میں، پھر بے شک تمہارے لیے، ماں جو، سألتم، سألا سین حمزہ لام، سأل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، ٹو کوشچن، ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے سین حمزہ لام. سألتم تم نے سوال کیا، جس چیز کو تم مانگ رہے ہو، جس چیز کا تم سوال کر رہے ہو، تمہیں وہ کب ملے گا، جب تم کسی شہر میں سیٹل ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ لوگ کہاں تھے، یہ میدان میں تھے نا، کھلے میدان میں تھے، اور صحرائی علاقہ تھا.
صحرا میں تو کوئی پیداوار نہیں اگ سکتی تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کسی زمین میں جا کر بس جاؤ، کسی زمین میں جا کر سیٹل ہو جاؤ، تب جو تم سوال کر رہے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا. وَضُرِبَتْ اور وَضُرِبَتْ و اور ضُرِبَتْ مار دی گئی، تھوپ دی گئی. ضربہ مطلب ٹو ہٹ ہے نا، ابھی ورڈ آیا تھا اضرب، اضرب یعنی مارو، اور ضربت یعنی مار دی گئی، اور یہ پیسو ہے. ضربہ مطلب اس نے مارا، ضربت مطلب ضربہ مطلب اس کو مارا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ پیسو ہو گیا، مجہول ہو گیا، کیونکہ پیش اور زیر کا کمبینیشن آ رہا ہے پاسٹ ٹینس میں. ماضی میں جب بھی پیش اور زیر، دمہ اور کسرہ کا کمبینیشن ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا، پیسو ہوگا. ٹھیک ہے، مار دی گئی، تھوپ دی گئی، علیہم ان پر، اعلی حرف جر ہے، ان پر، ذلہ ذلت، ذلت یعنی ذلت، ہیوملیشن، والمسکنہ اور مسکینی. ٹھیک ہے، مسکینی یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے سبب کیا کیا؟ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی، اور ساتھ میں مسکینی ان کے اوپر کیا کر دی؟ مار دی، یعنی کہ تھوپ دی، پوری طرح سے ان کو اس میں جکڑ دیا، ان کی ذلت اور مسکینی میں ان کو پکڑ لیا گیا. اچھا، اس کا روٹ ورڈ ہے، ذلہ کا روٹ ورڈ ہے زال لام لام، زال لام لام. دیکھیں کل آیا تھا دواد لام لام، دواد لام لام نہیں، سوری، زوئیں لام لام آیا تھا. زوئیں سے ہوتا تو کیا ہوگا؟ شیڈو، سایہ. اور ذلہ، ذلہ کا مطلب ہوتا ہے ذلت، ہیوملیشن، خواری. ٹھیک ہے، اور مسکنت کا مطلب ہوتا ہے مائزری. سین کاف نون، اس کا روٹ ورڈ ہے سین کاف نون، سکن. تو اب تک ہمارے پاس دیکھیں یہ 3 الفاظ آ چکے، دواد لام لام، زوئیں لام لام، اور آج آ رہا ہے زال لام لام. تو دواد لام لام کا مطلب ہے ضلالت یعنی گمراہی. زوئیں لام لام کا مطلب ہے ذل، ذل کا مطلب ہوتا ہے چھاؤں، شیڈو، اور کسی چیز کا سایہ، ذل کا مطلب ہوتا ہے. اور زال سے ہوگا، ذل ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ضلالت، ضلالت یعنی کہ خواری، ہیوملیشن. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں میں فرق ہے. تینوں سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن تینوں کا میننگ بالکل ڈفرینٹ ہے. ذلت اور مسکینی ان پر تھوپ دی گئی، مار دی گئی. وباؤ، و اور باؤ وہ لوٹے، وہ پلٹے. باؤ کا روٹ ورڈ ہے با واو حمزہ، با واو حمزہ. دے ڈریو آن دیم سیلف. ٹھیک ہے، وہ سب پلٹے، وہ سب کما لائے. بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب کو، اللہ کے غضب کو ان سب نے کیا کیا؟ کما لیا. وہ سب اپنے لیے کما لائے، وہ سب اپنے اوپر مطلب انہوں نے اللہ کے غضب کو کیا کر لیا؟ کما لیا. غضب یعنی غضب، غضب من اللہ اللہ سے، اللہ کی طرف سے. ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ انا یعنی کہ ہم یعنی ان، یہ ان کے لیے تھا. بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے کہ وہ سب، کانو وہ سب تھے، یکفرون یا وہ، وانون سب، کفرا انکار کر رہے تھے. وہ سب ڈسبلیو مطلب ہے نا، کفرا مطلب ٹو ڈسبلیو، انکار کر دینا، جھٹلا دینا، مطلب جھٹلانا نہیں، ایکچولی پوری طرح سے ڈینائی کر دینا. ڈینائل کو کہا جاتا ہے کفر. یہ اس لیے کہ وہ سب تھے، کفرا انکار کر رہے تھے. یا یہ یتان کا یا ہے، اور واؤنون کا مطلب ہوتا ہے سب. وہ سب انکار کر رہے تھے، وہ سب ڈینائی کر رہے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو. بی یعنی کو، اور آیات یعنی آیت، اور اللہ یعنی اللہ. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ بی جو ہے حرف جر ہے، تو اسی لیے ہم نے الٹا پڑھا. اللہ کی آیتوں کو وہ سب انکار کر رہے تھے، اللہ کی آیتوں کو وہ ڈینائی کر رہے تھے. وَيَقْتُلُونَ و اور، یا وہ، واؤنون سب، قتل قتل کر رہے تھے، اور وہ سب قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو. نبیین جو ہے پلورل ہے نبی کا. اچھا، نبی جو ہے نا
کبھی کبھی انبیاء کے شکل میں بھی آتا ہے، کبھی کبھی نبی یونا نبی اینا کی شکل میں بھی آتا ہے. دونوں طریقے سے نبی کا پلورل بنایا جا سکتا ہے، جمع مکسر بھی جمع سالم بھی. النبیینا نبی کی جمع ہے اینا لگا کے، نبیینا نبیوں کو وہ سب قتل کرتے تھے، بغیر الحق کی بغیر کسی حق کے، ناحق. بغیر الحق کی کوئی حق نہیں تھا نبیوں کو قتل کرنے کا، پھر بھی وہ ان کو قتل کر رہے تھے. ذالکا یہ بما اس وجہ سے کہ جو عصو یعنی نافرمانی کی. عصو کا مطلب ہوتا ہے معصیت، معصیت کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی. اچھا اس کا روٹ ورڈ ہے عین سواد یا، عین سواد یا. عصو یعنی ٹو ڈز اوبے، وہ سب معصیت کر رہے تھے، وہ سب نافرمانی کر رہے تھے. وَقَانُوا اور کانو وہ سب تھے، کانا کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ سب واو الف یعنی سب، کانا وہ سب تھے، یعتدون یا وہ یتان کا یا ہے، واو نون سب، عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال واو، عدو یعنی حد سے بڑھ رہے تھے، یعنی اللہ کی جو لمیٹیشنز ہے، جو لمٹس ہیں ان کو کراس کر رہے تھے، اس حد سے تجاوز کر رہے تھے، وہ سب حد سے بڑھ رہے تھے. پھر جب انہوں نے اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم سب اتر جاؤ، تم سب سیٹل ہو جاؤ کسی شہر میں، پھر بے شک تمہارے لیے جو تم نے سوال کیا، تم مطلب پھر تم نے جو سوال کیا ہے، یعنی جو بسل اور قصہ یا وہ ساری چیزوں کا وہ جو تم سوال کرتے ہو وہ تمہیں اس شہر میں ملے گا. اور تھوپ دی گئی، مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی، محتاجی، اور وہ سب پلٹے اور وہ سب کما لائے غضب کو، کس کے؟ اللہ کے، اللہ کی طرف سے غضب کما لائے. یہ اس لیے کہ انا مطلب کہ، انا مطلب بے شک، انا یعنی کہ وہ سب تھے یکفرونا وہ سب انکار کر رہے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور وہ سب قتل کرتے تھے نبیوں کا بغیر کسی حق کے، ناحق. یہ اس وجہ سے کہ وہ سب معصیت کرتے تھے، نافرمانیاں کر رہے تھے، اور وہ سب تھے یعتدون وہ سب حد سے بڑھ رہے تھے، سب حد سے بڑھنے والے تھے. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان لوگوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جو ہے کھانا کھا کے ایک بور ہو گئے ہیں، بار بار وہی کھانا کھا کے، تو ہمارے لیے دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہے خیر اچھی چیز کو ترک کر رہے ہو اور بری چیز کو طلب کر رہے ہو. تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ہم تو کیا ہو چکے ہیں اب پوری طرح سے، اب ایک ہی چیز پر ہم صبر نہیں کر سکتے، اب آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ محنت اور مشقت کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اب تک تو تمہیں من اور سلوہ کیسے مل رہا تھا؟ بغیر کسی محنت کے مل رہا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں عطا کر رہے تھے. لیکن اب جو ہے تم کو کسی شہر میں جا کے کھیتی باڑیاں کرنی پڑیں گی. اب تم کھیتی باڑی کرو گے، محنت اور مشقت کرو گے، پھر جو اناج اگے گا پھر تم اس سے کھاؤ گے. اب چونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کا کفران کیا، نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی اور خواری جو تھی ان کے اوپر تھوپ دی. یعنی کہ جہاں بھی یہ جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر رسوائی ڈال دی کہ یہ ہر جگہ پر کیا ہوں گے؟ رسوا ہوں گے. اور یہ اللہ کے غضب کو کمال آئے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو مول لینا ہے. اور یہ جو ذلت اور مسکینی ان پر کیوں ڈالی گئی؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی جو نشانیاں تھی ان کو کیا کرتے تھے؟ ان کا کفران کرتے تھے، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. دیکھیں انہوں نے اتنی حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، یعتدون وہ اتنے حد سے بڑھ گئے تھے کہ انبیاء علیہ السلام تک کا انہوں نے قتل کر دیا. عزیر علیہ السلام کا قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، اور پھر بہت سارے نبیوں کا جن کا نام تک ہم نہیں جانتے. انہوں نے بہت سے نبیوں کو ناحق قتل کیا. ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ سب معصیت کر رہے تھے، نافرمانیاں کر رہے تھے اور حد سے بڑھ رہے تھے.
یعنی کہ ایک شخص جو تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہے، جو تمہیں انذار اور تبشیر اور تنذیر کرتا ہے، جو تمہیں حکم دیتا ہے اچھائی کا اور برائی سے روکتا ہے، تو تم نے انہی لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو انہی تمام نافرمانیوں کے سبب اور انہی تمام حد سے بڑھنے کے مطلب افعال کے سبب کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان کے اوپر ذلت اور مسکینی تھوپ دی۔ اب دیکھیں یہ معاملہ تو ہے بنی اسرائیل کا، لیکن اب آج کے دور میں ذرا ہم اپنا معائنہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، تو کیا امت مسلمہ کے اوپر یہی ذلت اور مسکینی نہیں ڈال دی گئی ہے؟ کیوں ڈال دی گئی؟ کیونکہ ہم بھی اللہ کی کتاب کو ترک کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کی آیتوں کا ہم ایسے تو ہم نہیں کہتے کہ ہم قرآن کو جھٹلاتے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو جانتے نہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ انڈائریکٹلی کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہی ہے۔ تو جو امت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈال دے، اور جو امت اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے اور اس کے احکامات سے منہ پھیر لے، اس سے کیا کرے؟ اعراض کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت پر کیا کر دیتے ہیں؟ ذلت اور مسکینی اور اپنا غضب جو ہوتا ہے ان کے اوپر انڈیل دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی اگزامپل دی جا رہی ہے، لیکن یہ ہمیں اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ لینے کے لیے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری طرح سے، ان کو تو غضب ناک ہو گیا، ان پر بہت سارے غضب بھی، مطلب اللہ کے عذاب بھی آئے، لیکن یہ امت جو ہے ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکمل غضب سے ابھی بھی کیا ہے؟ بچی ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت کو یکدم ایک ساتھ یکلک نہ ختم کر دیا جائے، ورنہ کیا ہوتا؟ جو دیکھیں دوسری امتوں نے جو گناہ کیے ہیں نا، دوسری امتوں نے ایک ایک کوئی کوئی گناہ کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے الگ گناہ کیا، لوط علیہ السلام کی قوم نے الگ، اور اس طریقے سے ہر امت نے، ہر قوم نے الگ الگ گناہ کیے، لیکن یہ امت جو ہے کلیکٹیولی سارے گناہ کر چکی ہے اور کرتی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ساتھ ان کو عذاب میں نہیں پکڑتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ نبی کی دعا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ ڈالا ہوا ہے کہ تم جس طرح سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ تم کیا ہو؟ فضلتکم علی العالمین، تمہیں ہم نے فضیلت دی تمام جہاں کے لوگوں پر، پھر تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، پھر تم نے اللہ کی معصیت کی، تو ہم نے بھی کیا کیا؟ تم پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی، تم پر انڈیل دی۔ تو دیکھیں ہمیں بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کنتم خیر امت، تم بھی بہترین امت ہو، لیکن اب ہم پر ذلت اور مسکینی کیوں طاری ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق تھے ان کو پامال کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی جو چیزیں ان کی تھی، ان پر گزر چکی تھی، بالکل ہم ان کے نقش قدم پر چلنے لگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو بھی لوگوں کی نظر میں رسوا کر دیا، لوگوں کی نظر میں نیچا کر دیا۔ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، وہ ہم پر غلبہ پانے لگے۔ ایک دور ایسا تھا کہ لوگ کم ہوا کرتے تھے، ایمان پختہ ہوا کرتے تھے، اور وہ بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیا کرتے تھے، لیکن آج ہماری بلینز اور ٹریلینز میں ہم تعداد میں ہیں مسلمان، لیکن پھر بھی ہم رسوا ہیں، لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ مغلوب ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے معصیت کی، کیونکہ ہم نے نافرمانیاں کی، کیونکہ ہم بھی حد سے تجاوز کر گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت اور مسکینی ہم پر بھی طاری کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے، اور ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلائے جو مغضوب علیہم اور ضالین میں شامل ہوئے، جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ ایک مرتبہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں مطلب پورے رکوع کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب پانی طلب کیا، پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے، پھر کہا ہم نے مارو اپنے عصا کو پتھر پر، پھر پھٹ پڑی اس سے یعنی اس پتھر سے 12 چشمے، البتہ بے شک جان لیا ہر شخص نے اپنے مشرب کو، اپنے پینے کے ٹھکانے کو، اور حکم ہوا کہ تم سب کھاؤ اور تم سب پیو اللہ کے رزق سے، اور نہیں تم سب فساد مچاتے پھرو زمین میں، فسادی بن کر، مفسد بن کر، فساد کرنے والے بن کر۔ آیت نمبر 61۔ اور جب تم سب نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے ایک کھانے پر،
پھر تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو پیداوار ہے زمین کی، اس کی ترکاریوں میں سے، اور اس کی ککڑیاں، اور اس کا لہسن، اور اس کی دالیں، اور اس کی پیاز۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو وہ ادنا ہے، کمتر ہے، اس سے جو وہ بہتر ہے، یعنی بہتر دے کر تم ادنا چیز کو طلب کرتے ہو؟ تو تم سب کیا کرو، تم سب اتر جاؤ، تم سب سیٹل ہو جاؤ ایک شہر میں، کسی شہر میں، تو بے شک تمہارے لیے ہے جو تم نے سوال کیا، اور تھوپ دی گئی، مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی، اور وہ سب پلٹے غضب میں اللہ کے، یہ اس لیے کہ وہ سب انکار کر رہے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور وہ سب قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس وجہ سے کہ وہ معصیت کرتے تھے، نافرمانیاں کر رہے تھے، اور وہ سب حد سے زیادہ بڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 7 مکمل ہو گیا۔ تو آپ لوگ ریوائز کیجئے گا انشاءاللہ۔ اب ہماری ورڈ ٹو ورڈ کی کلاس جو ہوگی منڈے کو ہوگی، کل ہماری تجوید کی کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالذکر و آیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔